الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه رواه الإمام النسائي رحمه الله وحسنه الألباني رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، برتری، تسبیح، تمجید اور تحلیل اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ اللیل کی آیت نمبر 17 تا 21 آخری نمبر کی آیت تک میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اور ایک حدیث جس کو امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن نسائی میں، جس کو علامہ البانی نے حسن قرار دیا، جس کے راوی صحابی رسول حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ آج کے خطبے کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ یہ کہ ایک بندے مومن کو اپنی عملی زندگی کے سفر میں اپنی نیت کی حفاظت کرنا چاہیے۔ نیت کی حفاظت یعنی ایک بندے مومن کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے اقرار کے بعد اپنا عملی سفر جو جنت کی طرف اعمال صالحہ کے ذریعے سے جاری رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کی استطاعت دی ہے، اس کے علاوہ حقوق اللہ اور حقوق العباد جتنے بھی وہ ادا کرتا ہے، بہت ساری زندگی میں وہ اپنی دین کے لیے اپنی خدمات کو پیش کرتا ہے۔ کوئی عالم دین ہے، اللہ نے اس کو علم دیا ہے تو اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ کوئی حافظ قرآن ہے، اللہ نے اس کے سینے میں اپنے کلام کو محفوظ کر دیا اور اس کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے
میٹھی اور پرسوز بنا دیا تو اپنی زبان کے ذریعے سے امامت پر محراب پر ٹھہر کر لوگوں کی امامت کر کے دین کی خدمت کر رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مسجد کا ذمہ دار بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس گھر کی وہ خدمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری خدمات ہیں جو ہم میں سے ہر آدمی انجام دیتا ہے۔ کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہے، کوئی مختلف قسم کی، کوئی یتیموں کی کفالت اختیار کرتا ہے، کفالت کرتا ہے، بہت سارے کام کرتا ہے۔ اور اس میں بہت سارے لوگوں کی نیت ابتدا میں تو بہت ہی مخلصانہ ہوتی ہے، اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن شریعت ہم سے یہاں پر یہ کہہ رہی ہے کہ عملی سفر میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ 100% اچھی نیت کے ساتھ، جس کو اصطلاح میں اخلاص کہا جاتا ہے، وہ اختیار کرنے والے اللہ کے بہت کم بندے ہیں شروع میں، کہ واقعی اللہ کی رضامندی پانے کے لیے، اللہ سے اجر پانے کے لیے، اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی جہنم سے نجات پانے کے لیے شیطان شروع میں آ کر حملہ کرتا ہے۔ لیکن جو اللہ کا بندہ شروع میں اپنی نیت کو خالص کر لیتا ہے، شریعت ہم سے کہتی ہے کہ یاد رکھو صرف اچھی نیت کے ساتھ عملی سفر کا آغاز کافی نہیں ہے۔ عملی سفر کا آغاز اچھی نیت کے ساتھ کافی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ، شریعت کہتی ہے کہ کب شیطان بیچ میں انٹری لے لے ہماری نیت کے اندر، کب ہماری نیتوں کو بگاڑ دے، کب داخل ہو جائے۔ نیت کا معاملہ بڑا خطرناک ہے، یاد رکھیے کہ ایک کام، بات کو اچھی طرح سمجھیے، ایک کام ہے جو ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ابتدا ہم نے اللہ کی رضا کے لیے شروع کی، ہم خطبہ دے رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، پہلے تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک حافظ قرآن کا، ایک عالم دین کا، ایک دین کی خدمت کرنے والے کا، یا دوسری خدمات، جو خدمات بھی ہے، ابتدا میں تو نیت بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے یہ عملی سفر آگے بڑھتا ہے تو لوگوں کی طرف سے تعریفیں آتی ہیں، تو ویسے موقع پر شیطان انٹری لیتا ہے۔ آگے چل کر آدمی کے اخلاص میں جو 100% اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کی نیت ہوتی ہے، بیچ میں مثال دوں میں آپ کو، مثال کے طور پر کوئی عالم دین خطبہ دے رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے وہ عالم دین خطبہ دے رہا ہے، شیطان دیکھیے چاہے عالم ہو چاہے کم پڑھا لکھا ہو، سب کے پیچھے پڑا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کو بتا کر میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو فتنہ دجال جیسے فتنے سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کے بگاڑ کے فتنے سے الرٹ رہنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور روایت آپ یاد کریے، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن ابن ماجہ کے اندر نقل کرتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فتنہ دجال سے بہت ڈرایا، بہت ڈرایا۔ ہم اپنی مجلسوں میں بیٹھتے تھے تو ہمیں ڈر ہوتا تھا، کیونکہ اس کا فتنہ کیا ہوگا؟ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما من نبی الا وقد انذر قومہ بفتنۃ المسیح الدجال۔ اس دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو۔ اللہ اکبر۔ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں بھی تم کو ڈرا رہا ہوں۔ صحابہ کا حال یہ ہوتا کہ کب ہم فتنے دجال کے شکار ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے کہا دجال اتنے فتنے لے کر آئے گا کہ ایک اچھا خاصا آدمی جو دیندار ہوگا وہ بھی جائے گا تو اس کی چکر میں پھنس جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ دجال آ جائے تو وہاں پر اپنے آپ کو بہت زیادہ اپنے ایمان پہ کانفیڈنس کرتے ہوئے، بہت زیادہ تم اپنے آپ کو بہت میں ایمان والا ہوں سمجھ کر اس کے پاس نہ جانا۔ فون آ رہا ہے۔ بہت زیادہ میرا ایمان پختہ ہے یہ سوچ کر تم مت جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ پر اعتماد کرتے ہوئے وہاں پہنچتا ہے لیکن اس کے فتنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ فتنے دجال کی بات میں نے کیوں لائی ہے؟ میں آپ کو نیت کی خطرناکی کے نیت کے اندر شیطان کیسے داخلہ اختیار کرتا ہے وہ بتانے کے لیے۔ صحابی کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کننا نتذاکر المسیح الدجال۔ ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے
مسیح الدجال کا تذکرہ جو اللہ کے نبی نے ہمیں ڈرایا تھا، اس کا تذکرہ ہمارے ذہنوں میں آیا، آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیسے ہم دجال کے فتنے سے بچیں گے، کیسے محفوظ رہیں گے۔ تو ہم تذکرہ کر رہے ہیں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس میں داخل ہوئے۔ ہمارے اس خوف کھانے کو اللہ کے نبی نے دیکھا دجال کے فتنے کے معاملے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال۔ اللہ اکبر! جس فتنے دجال کو، جو سب سے بڑا فتنہ تھا جو اللہ کے نبی نے امت کو بتلایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا میں دجال سے بڑا فتنہ، دجال سے بڑی برائی جو تمہارے اندر داخل ہو سکتی ہے، جس سے تمہیں بے خوف نہیں ہونا چاہیے، دجال سے زیادہ تمہیں خوف کھانا چاہیے اس برائی پر، وہ برائی تم کو نہ بتاؤں؟ تو صحابہ اکرام نے کہا قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے نبی بالکل، دجال سے بھی بڑا کوئی فتنہ ہے جس سے ہمیں زندگی میں ڈرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال سے بڑا فتنہ جو تمہاری زندگیوں میں داخل ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا الشرک الخفی، و ریاکاری کا فتنہ ہے۔ اللہ اکبر! اور ریاکاری کب تمہاری نیتوں کے اندر داخل ہو جائے؟ آدمی کو ایسے خاموشی کے ساتھ ریاکاری آدمی کی نیت کے اندر داخل ہوتی ہے، یا دنیاوی مفاد داخل ہوتا ہے کہ آدمی محسوس بھی نہیں کرتا۔ اب دیکھیے، آپ سوچئے، اگر میں یہاں خطبہ ٹھہر کر دے رہا ہوں، میں اپنی مثال دے کر کہتا ہوں، اگر میں نے 100% اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نے خطبہ دیا، یہ قبول ہوگا؟ لیکن میں خطبہ دے رہا ہوں، آپ آئے بولے مولانا بڑا خطبہ آپ کا اچھا تھا، آپ نے بڑے اچھے انداز میں دیا، تو اب اگلی بار اگر اللہ کی رضامندی کے ساتھ میری نیت میں یہ بات داخل ہو جائے کہ میں خطبہ ایسا دوں کہ مسجد سلام والے میری تعریف کریں، اخلاص تو ہے، لیکن چند لوگوں کی تعریف کی وجہ سے یہ جو ریاکاری کی نیت جو داخل ہو گئی، پتا چلا مجھے۔ اب میں یہاں پر ٹھہرا ہوں، 2 ہفتے پہلے مثال دے رہا ہوں، میں پہلا خطبہ میں نے دیا، دوسرا خطبہ میں نے دیا، اس موقع پر میری نیت اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تھی، لیکن 4 لوگ جہاں کیا تعریف کر دیے، اب یہاں میرے لیے نیت کا فتنہ آ چکا۔ اب یہاں پر میں اس خطبے میں بھی 100% فلاں کو راضی کرنے کے لیے، فلاں کی واہواہی حاصل کرنے کے بجائے، پہلے جو میری نیت تھی اسی نیت کے مطابق اگر میرا یہ خطبہ رہا تو یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اللہ کے نبی نے ہی فرمایا کہ دیکھو کہ تم میں کا کوئی آدمی ان یقوم الرجل، دجال سے بڑا فتنہ جو شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک ہے، وہ کیا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے لیے نماز کے لیے ٹھہرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز کے لیے ٹھہرتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اچانک اس کی نظر پڑتی ہے کہ کوئی آدمی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی آدمی مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کے دیکھنے کی وجہ سے فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ، اب اپنی نماز کو مزین کرنا لگتا ہے، خوبصورت کرنے لگتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں۔ اللہ اکبر! اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے یاد رکھیے، عملی زندگی میں آپ عمل کرتے جا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنی نیت کو چیک کرتے جائیے، کہیں شیطان کی انٹری تو ہماری نیتوں کے اندر داخل نہیں ہوئی، کہیں شیطان کا داخلہ تو نہیں ہوا ہماری زندگی کے اندر، ہماری نیتوں کے اندر، کہیں ہمارے خطبے یا ہماری نمازیں یا ہمارے صدقہ و خیرات یا ہمارے حج یا ہمارے عمرے کہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں ہے، کسی اور کی واہواہی حاصل کرنے کے لیے تو نہیں ہے، دنیا کا مفاد حاصل کرنے کے لیے تو یہ خطبے ہمارے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر! اگر یہ چیز ہماری نیت میں داخل ہو گئی، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے پاس اخلاص کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے پاس اصول یہی ہے کہ اخلاص 100% اخلاص والا عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، کوئی بھی عمل آدمی کر رہا ہو 100%، 10%، 5%، 1% کی بھی گنجائش نہیں ہے اللہ کے پاس کہ اگر ہم نے اس نیت میں دوسروں کی واہواہی تعریف حاصل کرنا، دنیاوی مفاد کو داخل کر دیا، اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو ہمارے منہ پہ مار دے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ خانے میں خطیب صاحب آئے کہ نہیں؟ آپ تھوڑا بول دیجیے، خطبے میں ہے۔
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम हाजरीन, ज़िंदगी में जो अमल भी हम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, शरीयत इस्लामिया हमसे इस बात का तकाज़ा करती है कि सबसे पहले अमल करने से पहले हमें अपनी नीयत को खालिस रखना चाहिए। और जब अमल का सिलसिला शुरू हो जाए तो दौरान अमल आखिरी दम तक, मरते दम तक, कदम कदम पर हमको अपनी नीयत को चेक करते रहना चाहिए कि कहीं हमारी नीयत के अंदर दुनियावी मफाद तो दाखिल नहीं हो गया है, लोगों की तारीफ़ें तो दाखिल नहीं हो गई है, या कोई और चीज़ जो हमारे इखलास को मुतासिर करने वाली है वो दाखिल कहीं नहीं हो गई है। क्योंकि अल्लाह ताला के पास, जैसे मैंने आपको बतलाया कि अमल की कबूलियत के लिए शर्त ये है कि अल्लाह ताला चाहता है कि हर अमल में इखलास जो है वो 100% पाया जाए। अल्लाह ताला इखलास के मामले में परसेंटेज के एतबार से अल्लाह ताला अजर नहीं दिया करता। आप नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज के अंदर खुशू में थोड़ी सी कमी हो गई, अरकान के अदा करने में थोड़ी सी कमी हो गई, यानी आपने पूरे अरकान अदा कर दिए लेकिन अमल में कुछ कमज़ोरी हो गई, फिर भी अल्लाह ताला आपके अमल के मुताबिक, अल्लाह ताला जितना आपने अमल किया अल्लाह ताला कबूल कर लेगा उस नमाज को। जितना आपके अंदर इखलास था या जितना आपने उस अमल को अंजाम दिया अल्लाह कबूल कर लेगा। 10%, 20%, 50%, 60%, 80%। लेकिन मामला इखलास का बात अच्छी तरह समझिए। मामला इखलास का जब आ जाए तो अल्लाह ताला को इखलास में 1% की कमी मंजूर नहीं है। 1% की भी कमी अल्लाह ताला को मंजूर नहीं है। 100% हमारी नीयत अल्लाह की रजामंदी के लिए होना चाहिए, चाहे वो हमारी इनफरादी इबादतें हो, चाहे वो हमारी इज्तिमाई इबादतें हो, चाहे अल्लाह के हुकूक हम अदा कर रहे हों, चाहे हम बंदों के हुकूक अदा कर रहे हों। अगर बड़ा सा बड़ा भी अमल हम अंजाम दे उसमें अल्लाह की रजामंदी मकसद है, लेकिन साथ में दूसरी नीयत अगर दाखिल हो गई थोड़ी भी, यूं समझिए कि 90% आपकी नीयत अल्लाह को राज़ी करने की है, 10% लोगों से वाहवाही हासिल करने की है, तो याद रखिए 10 नीयत का फसाद सारे 90% की इस्लाह को, इखलास को बर्बाद कर देता है, कबूल नहीं होता। क्या दलील है जनाब इसकी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू उमामा अल-बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, सुनन नसाई की रिवायत है, अल्लामा अलबानी ने इसको हसन करार दिया है। कहते हैं हज़रत अबू उमामा अल-बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया, आके कहने लगा कि अल्लाह के नबी, अराअयत रजुलन गज़ा यल्तमिसुल अजरा वज़्ज़िक्र, अल्लाहु अकबर। कहने लगा कि छोटे मोटे अमल के बारे में उसने सवाल नहीं किया, ठंडी छाँव में आदमी नमाज पढ़ रहा है या बड़ी आसानी से सदका व खैरात कर रहा है, उस अमल के बारे में नहीं पूछा, बल्कि सबसे आला तरीन अमल जिसको अल्लाह के नबी ने ज़िरवतु सनाम ही कहा, मेरी दीन की चोटी है, आला तरीन चोटी, वो क्या है? जिहाद फी सबीलिल्लाह, कि जिसमें एक आदमी अपनी जान, माल, बीवी, बच्चे सबकी कुर्बानी के लिए राजी हो जाता है। बच्चों को यतीम करने के लिए राजी, माँ बाप को बेसहारा करने के लिए राजी, अपने माल को छोड़ने के लिए राजी, यहाँ तक कि जान को की भी कुर्बानी देने के लिए भी राजी हो। कोई मामूली अमल है? कोई मामूली अमल नहीं है जनाब। ये ऐसे आदमी से मुतालिक जो अल्लाह की राह में जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए निकलता है, सहाबी पूछते हैं, अराअयत रजुलन, अल्लाह के नबी उस आदमी के बारे में आपका क्या ख्याल है, उसको कितना अजर मिलेगा? यल्तमिसुल अजरा वज़्ज़िक्रा, कि वो आदमी अजर की भी नीयत रखा हुआ है कि जिहाद की बुनियाद पर अल्लाह ने जो जिहाद का अजर रखा है वो पाने की भी उम्मीद है, और साथ में क्या है? वज़्ज़िक्रा, साथ में जब मैदान जिहाद में जाकर अपने जवानी के जो जौहर दिखाएगा, अपने करतब दिखाएगा, दुश्मनों पर जो हमला करेगा, तो उसको देखकर लोग थोड़ी सी उसकी तारीफ भी कर दे। यहाँ इसकी नीयत हरगिज़ ये नहीं है जनाब कि पूरा का पूरा लोग तारीफ करें, नहीं। उसकी पहली नीयत क्या है? युरीदुल अजरा। अल्लाह के नबी ने क्या फरमा रहे? साहबी क्या कर रहे हैं? पूछने वाला क्या सवाल कर रहा? कि अजर की भी उम्मीद है, और साथ में थोड़ी सी नीयत क्या दाखिल हो गई कि मेरे उस जौहर को देखकर
میری مہارت کو دیکھ کر تھوڑا لوگ بھی تعریف کر دے کہ بھئی کیا جہاد کیا، کیا اپنی جہاد کے ہنر جانتا ہے، لڑنے کے ہنر جانتا ہے. تو کہنے لگے، صحابی پوچھنے لگے کہ نیت اجر کی بھی ہے، ذکر کی بھی ہے. تو اللہ کے نبی آپ فرمائیے فما لہو، اس کو کتنا اجر ملے گا؟ اب صحابی کے پوچھنے کا مطلب اگر 80% اگر اجر پانے کی نیت ہے اور 20% لوگوں سے تعریف حاصل کرنے کی نیت ہے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ 80% کا اجر ملنا چاہیے، 20% ضائع ہونا چاہیے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا لا شیء اللہ، اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے کہا اس کو تھوڑا برابر بھی اجر نہیں ملے گا. لا شیء اللہ، کچھ بھی اجر نہیں ملے گا اس کو. صحابی پریشان ہوئے. پھر آ کر اللہ کے نبی سے دوسری مرتبہ پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی میرے سوال کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کی پوری نیت لوگوں سے تعریف حاصل کرنے کی ہے. یرید الاجر والذکر. دوبارہ پھر آ کر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی اجر کی بھی امید ہے اور ساتھ میں کچھ تعریف کی بھی انہوں نے نظر کر لی ہے، ارادہ کر لیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا شیء اللہ. جواب ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. پھر تیسری مرتبہ وہ صحابی آتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی میرے کہنے کا مطلب صرف کو ریاکاری نہیں ہے، اجر کی بھی امید ہے اور ساتھ میں اللہ کے نبی وہ چاہتا ہے کہ تھوڑی تعریف بھی ہو جائے. اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے بندے، اللہ کے پاس ایک اصول ہے، یاد رکھ، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل کو اسی وقت قبول کرتا ہے جبکہ وہ 100% اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی نیت سے کیا گیا ہو. اللہ اکبر. یاد رکھیے آپ قیامت کے دن اللہ کے نبی کی وہ 2 حدیث بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت علامہ البانی رحمہ اللہ صحیح الجامع کے اندر روایت نقل کرتے ہیں، حضرت ابو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں جبرائیل امین تشریف لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ اپنی اس امت کو خوشخبری دیجیے، بشر هذه الامة بالتيسير والرفعة والثناء والتمكين في الارض فمن عمل عمل الآخرة فليس له من الدنيا من نصیب. اے اللہ کے نبی آپ اپنی امت کو خوشخبری دے دیجئے کہ جب تک آپ کی امت اخلاص پر قائم رہے گی، وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے اللہ کے رضا کے لیے کرتے رہے گی، اللہ ان کے لیے آسانیاں بھی کرے گا، اللہ دنیا میں سربلندی بھی دے گا، اللہ زمین میں ان کے قدموں کو جمع دے گا، حکومت عطا کرے گا. لیکن اس کے برعکس جب یہ لوگ فمن عمل عمل الآخرۃ للدنیا، آخرت کا عمل دنیا حاصل کرنے کے لیے کرے، ریاکاری کے لیے کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے، دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے کرے، فَلَيْسَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِیب، تو آخر میں تھوڑا برابر بھی حصہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو عطا نہیں کرے گا اجر و ثواب کا. اللہ اکبر. صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو شرک اصغر کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ وہ کیا ہے؟ وہ ریاکاری ہے. اور یاد رکھو قیامت کے دن ریاکار جنہوں نے اپنی نیتوں میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضامندی کے ساتھ انہوں نے لوگوں سے تعریفیں حاصل کرنا مقصد بنا لیا تھا، اللہ کے نبی فرمائیں گے جب وہ اللہ کی بارگاہ میں رہیں گے، اجر حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، جاؤ ان لوگوں کی طرف جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں عمل کرتے تھے، دیکھو فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، دیکھو ذرا کہ ان کے پاس تمہارا کوئی بدلہ، تم ان کی تعریف حاصل کرنے کے لیے کرتے تھے تو پھر دیکھو بدلہ وہی دیں گے تم کو، ان سے ہی لے لینا. تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وقت ختم ہو چکا ہے. ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے جناب کہ ہم عمل شروع کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، ورنہ ہم عمل کر کے تھک جائیں گے، لیکن یہ ہماری ریاکاری کا فساد یا دنیاوی مفادات حاصل کرنے کا فساد زندگی بھر کے عمل کو ضائع کر ڈالے گا. لیکن شروع میں ہم نے اپنی نیت کو خالص کر دیا تو پھر پیر پر پیر ڈال کر بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ ہر قدم، ہر آن، ہر آئے وقت، ہر گزرتے وقت اپنی نیتوں کو جانچ لینا ہے، اپنی نیتوں کو پرکھ لینا ہے. کہیں شیطان کی انٹری تو نہیں ہوئی، کہیں ریاکاری کی انٹری تو اس میں نہیں ہوئی، دنیاوی مفادات کی انٹری تو نہیں ہوئی. اگر ہو گئی تھوڑی بھی ہو گئی، اور دیکھیے صحابہ کرام ڈرتے تھے اس سے، ایسا نہیں ہے کہ یہ معاملہ بڑا آسان ہے. صحابہ کرام ریاکاری کے معاملے میں بڑا ڈرا کرتے تھے، کیونکہ یہ کیسے آہستگی کے ساتھ کیسے آدمی کی نیت میں داخل ہو جاتی ہے، یہ چیز آدمی سوچتا بھی نہیں. بہت سے اوقات بہت ہی خاموشی کے ساتھ دین کے نام پر یہ چیز، آج دیکھیے کیا کیا حال ہے. لوگ حج پر گئے ہوئے ہیں،
عمروں پر جاتے ہیں، جو عبادت خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، جہاں مشقت برداشت کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے اعمال میں قدم قدم پر مشقتیں اٹھاتے ہوئے ہر جگہ اخلاص کا پیغام دیا۔ آج امت کی ایک تعداد کا کیا حال ہے؟ ہر جگہ جاتے ہیں سیلفی لیتے ہیں، گروپوں میں شیئر کر رہے ہیں، ریل ڈال رہے ہیں۔ اللہ کی بات فرمائے، یہ کیسے عمرے ہیں؟ یہ کیسے حج ہے جناب؟ یہ کیسی عبادتیں ہیں؟ لوگوں کو صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، اس کی پبلکسٹی کر رہے ہیں، اس کی فوٹوز ڈال رہے ہیں۔ کیا ضرورت ہے جناب؟ کس کے لیے کر رہے ہیں آپ؟ سوشل میڈیا پر ویوز حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی واہواہی حاصل کرنے کے لیے؟ جس رب العالمین کو آپ نے دیا ہے وہ رات کی تاریکی میں اس نے دیکھ لیا، اس نے دیکھ لیا۔ اس نے دیکھا کیا؟ آپ کے جانے سے پہلے وہ جانتا ہے، آپ کے جانے سے پہلے وہ جانتا ہے، اور آپ کی نیت کرنے پر دینے سے پہلے اس نے اجر دے دیا، اگر آپ کی نیت خالص ہے۔ اگر آپ کی، ہماری اور آپ کی نیت خالص نہیں ہے تو پھر احد پہاڑ بھی سونا، احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر ڈالیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس مکھی کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اخلاص کے ساتھ ہر چھوٹے بڑے عمل کو انجام دینے کی اللہ رب العالمین ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ریاکاری کی فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، دنیاوی مفادات کو دین کے ذریعے سے حاصل کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تا دم حیات ہر چھوٹا بڑا عمل اخلاص اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں موحدین اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے قرضوں کا انتظام فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔